بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے آج ہمارا علم و صرف کا سبق نمبر 22 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے فعل مضارع کی صیغوں کی علامات۔ سبق نمبر 21 میں ہم نے پڑھا تھا فعل مضارع کے صیغوں کی علامات سے پہلے چند فائدوں کا جاننا ضروری ہے۔ وہ یہ تھا کہ نون کی دو قسمیں ہیں، نون مبنی، نون اعرابی۔ نون مبنی جو عامل کے آنے کی وجہ سے نہ گرے، نون اعرابی جو عامل کے آنے کی وجہ سے گر جائے۔ فائدہ نمبر 2 یہ تھا کہ مضارع کے 5 صیغوں کے آخر میں ضمہ اعرابی آتا ہے، مضارع کے 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے، اور مضارع کے 2 صیغوں کے آخر میں نون مبنی آتا ہے۔ فائدہ نمبر 3 یہ تھا علامت مضارع 4 ہیں، حمزہ، تا، یا، نون، جن کا مجموعہ ہے اتین۔ حمزہ یہ ایک صیغے کے شروع میں آتا ہے، جیسے افعلوا۔ نون یہ بھی ایک صیغے کے شروع میں آتا ہے، جمع متکلم، جیسے نفعل۔ یا یہ مضارع کے 4 صیغوں کے شروع میں آتی ہے، واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب اور جمع مؤنث غائب۔ تا مضارع کے 8 صیغوں کے شروع میں آتی ہے، 2 مؤنث غائب کے ہیں، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب اور 6 حاضر کے صیغے ہیں۔ یہ تھا سبق نمبر 21 میں کچھ فائدے جو ہم نے پڑھے۔ اب پڑھتے ہیں فعل مضارع کی صیغوں کی علامات۔ واحد مذکر غائب کی علامت یہ ہے، شروع میں علامت مضارع یا اور آخر میں ضمہ اعرابی ہوگا، جیسے یفعل۔ تثنیہ مذکر غائب کی علامت یہ ہے، آخر میں الف ما قبل مفتوح نون اعرابی مکسور، شروع میں علامت مضارع یا، جیسے یفعلان۔ یہ الف اور نون اور یا یہ تثنیہ مذکر غائب فعل مضارع معروف کی علامت ہے۔ جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف کی علامت یہ ہے، آخر میں واو ساکن ما قبل مضموم نون اعرابی مفتوح، شروع میں علامت مضارع یا، یہ جمع مذکر غائب کی علامت ہے۔ واحد مؤنث غائب کی علامت، آخر میں ضمہ اعرابی، شروع میں علامت مضارع تا، جیسے تفعل۔ تثنیہ مؤنث غائب کی علامت، آخر میں الف ما قبل مفتوح نون اعرابی مکسور، شروع میں علامت مضارع تا، جیسے تفعلان۔ جمع مؤنث غائب کی علامت یہ ہے، آخر میں نون مبنی مفتوح ما قبل ساکن، شروع میں علامت مضارع یا، جیسے یفعلن۔ واحد مذکر حاضر کی علامت، آخر میں ضمہ اعرابی، شروع میں علامت مضارع تا ہوگی، جیسے تفعلوا۔ تثنیہ مذکر حاضر کی علامت یہ ہے، آخر میں الف ما قبل مفتوح نون اعرابی مکسور، شروع میں علامت مضارع تا ہوگی، جیسے تفعلان۔ جمع مذکر حاضر کی علامت یہ ہے، آخر میں واو ساکن ما قبل مضموم نون اعرابی مفتوح، شروع میں علامت مضارع تا، جیسے تفعلون۔ واحد مؤنث حاضر کی علامت، آخر میں یا ساکن ما قبل مکسور نون اعرابی مفتوح، شروع میں علامت مضارع تا، جیسے تفعلین۔ تثنیہ مؤنث حاضر کی علامت یہ ہے، آخر میں الف ما قبل مفتوح نون اعرابی مکسور، شروع میں علامت مضارع تا، جیسے تفعلان۔ جمع مؤنث حاضر کی علامت یہ ہے، آخر میں نون مبنی مفتوح ما قبل ساکن، شروع میں علامت مضارع تا، جیسے تفعلن۔ واحد متکلم کی علامت یہ ہے، آخر میں ضمہ اعرابی، شروع میں حمزہ، جیسے افعلوا۔ جمع متکلم کی علامت، آخر میں ضمہ اعرابی، شروع میں علامت مضارع نون، جیسے نفعل۔ یہ تھی فعل مضارع کے صیغوں کی علامات۔ آپ یہاں دیکھیں تو 5 صیغے ہیں جن کے آخر میں ضمہ اعرابی آتا ہے۔ یہ فائدوں کا یہ ہے کہ جب آگے نفی تاکید اور نفی جہد آئے گا تو ان کے اندر یہ بہت فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ یہ 5 صیغے ہیں جن کے آخر میں ضمہ اعرابی 1، 2، 3، 4 اور 5، جو واحد کے صیغے ہیں سوائے واحد مؤنث حاضر کے۔ اور 2 صیغے ہیں جن کے آخر میں نون مبنی ہے، تفعلن اور یفعلن، جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر۔ 7 صیغے وہ ہیں جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے، 3 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی مفتوح آتا ہے،
دو جمع مذکر کے ہیں، جمع مذکر غائب حاضر 1 2 اور تفعالین 3، واحد مؤنث حاضر، یہ 3 صیغے ہیں جن کے آخر میں نون اعرابی مفتوح آتا ہے۔ 4 صیغے وہ ہیں جن کے آخر میں نون اعرابی مکسور آتا ہے، وہ چاروں کے چاروں تثنیہ کے ہیں، 1 2 3 4۔ یہ 4 ہیں جن کے آخر میں نون اعرابی مکسور آتا ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت دیجیے۔